بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم سید طارق شہر الہ آباد سے آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دسٹری کے پروگرام میری آواز سنو۔ ہم مخاطب ہیں اہل کتاب آل رسول امت محمد سے کہ گاؤں میں قصبوں میں جو مسجدوں میں عالم اپوائنٹ ہو رہے ہیں وہ مدارس سے فارغ تو ضرور ہوتے ہیں، وہ قرآن مجید ضرور پڑھ لیتے ہیں، مگر قرآن مجید نہ سمجھتے ہیں نہ سمجھا پاتے ہیں۔ وہ صرف مسجدوں میں نماز پڑھاتے ہیں اور قرآن شریف پڑھا لیتے ہیں، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اگر عالم مسجد میں درس قرآن نہیں کر رہا ہے تو وہ دین کی خدمت نہیں کر رہا ہے، دین کی فکر نہیں کر رہا ہے، آنے والے نسل کی فکر نہیں کر رہا ہے، کیونکہ ہماری زبان اردو ہے، ہندی ہے، ہم عربی نہیں سمجھ سکتے ہیں، اور اگر عربی ہم نہیں سمجھیں گے تو قرآن مجید کو ہم نہیں سمجھ پائیں گے۔ تو قرآن مجید کو سمجھنے کا طریقہ ہے اس کا ترجمہ۔ جب عالم پڑھا رہا ہے بچوں کو تو عالم کو چاہیے کہ ترجمے کے ساتھ پڑھائے، چاہے بھلے قرآن مجید کو پڑھانے میں اس کو 5 سال لگے، مگر پڑھائے ترجمے کے ساتھ، ترجمے کے بغیر نہیں پڑھائے۔ اور جتنے بھی بڑے مدارس ہیں ان سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ قرآن مجید حفظ ضرور کرائیں، مگر قرآن مجید کو حفظ کرانے کے پہلے 3-4 سال صرف عربی زبان عالموں کو سکھائیں، سبھی مولاناؤں کو، کہ وہ پڑھ لیں، لکھ لیں، سمجھ لیں، بول لیں۔ جب یہ کام کر لیں گے تو ان کو قرآن مجید سمجھنا آسان ہو جائے گا، قرآن مجید پڑھنا آسان ہو جائے گا، قرآن مجید سمجھانا آسان ہو جائے گا۔ اگر یہ نہیں کرتے ہیں تو یہ صرف قرآن مجید رٹ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، پڑھا سکتے ہیں، سمجھا نہیں سکتے۔ جب ہم قرآن سمجھیں گے نہیں تو ہم عمل کیسے کریں گے؟ قرآن مجید قانون ہے، اللہ کا قانون ہے، وہ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ بس ہم بطور ثواب اس کو پڑھتے رہتے ہیں۔ ہم نے یہ سوچ لیا جب کوئی مرنے والا ہو تو اس کے سریانے بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھ لو یا کچھ اور سورہ رحمان پڑھ لو، بس اس کے علاوہ اور کوئی کام مت کرو۔ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ طب نبوی کیا ہے، ہمیں یہ نہیں معلوم قرآن مجید کیا کیا کہہ رہا ہے ہم سے۔ قرآن مجید میں 3% صرف اللہ کا قانون ہے اور 97% جو ہے اللہ تعالیٰ نے سماجک سمیکرن کو سمجھایا ہے، ایکویشن کو سمجھایا ہے، سماج میں کیسے رہنا ہے، کیا تہذیب ہے، کیا تمدن ہے، کیا رشتے ہیں، کیا ناطے ہیں، ان سب تمام چیزوں کو بتایا ہے۔ تو ہم صرف قرآن مجید ثواب کے لیے پڑھتے ہیں بس۔ اور رمضان میں ہم ایک پروفیشنل فتنہ پرست عالموں کے پیچھے کھڑے ہو کے 3 دن 5 دن 10 دن میں فارمیلٹی پوری کر لیتے ہیں کہ اس نے کیا پڑھا ہے، کچھ نہیں معلوم، بس ہماری فارمیلٹی پوری ہو گئی۔ اب ہم دکان پہ کھڑے ہو کر کے پرانا مال مہنگے دام میں بیچیں اور لوگوں کو ٹھگیں، اس کے لیے ہم فوراً 3 دن کی تراویح پڑھ کے باہر آ جاتے ہیں۔ یا بہت زیادہ ہوا جب کسی کا انتقال ہوا تو قرآن خوانی کرا لیا تاکہ اس میں کھانے پینے کا جگاڑ ہو جائے۔ تو گاؤں والوں سے میری یہ اپیل ہے کہ وہ سختی سے اپنے تمام جتنے بھی عالم ہیں جو ان کے یہاں نماز پڑھا رہے ہیں ان سے کہیں کہ آپ کو پڑھانا ہی پڑھانا ہے قرآن مجید ترجموں کے ساتھ، چاہے بھلے جتنا وقت لے، ترجمے کے ساتھ آپ کو پڑھانا ہے، بنا ترجمے کے آپ نہیں پڑھائیں گے۔ اور قرآن مجید کا درس قرآن آپ کریں گے، چاہے سننے والا 1 ہو چاہے سننے والا 10 ہو، مگر آپ کو درس قرآن کرنا ہے۔ اگر درس قرآن نہیں کرتے ہیں تو آپ مت رہیے، آپ جائیے۔ نماز تو ہم بھی پڑھا لیں گے، قرآن شریف کوئی نہ کوئی گاؤں میں پڑھا لے گا، مگر ہمیں عالم چاہیے جو قرآن ہمیں سمجھائے، ہر چیز سمجھائے، کیونکہ جب آپ قرآن سے نزدیک ہوں گے تب آپ شیطان سے دور ہوں گے، اللہ کے نزدیک ہوں گے۔ جب آپ اللہ کے نزدیک ہوں گے تو آپ کو اللہ کی رحمت برکت سب نازل ہوگی۔ اگر آپ اللہ سے دور جائیں گے تو آپ خسارے میں پڑھیں گے۔ تو آپ قرآن مجید پڑھیے، اس کے ترجمے کے ساتھ پڑھیے۔ جتنا آپ قرآن سے دور ہوئے اتنا دنیا کی لعنت آپ پہ آئی۔ آج ہم قرآن پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں، اسی لیے دنیا کی لعنت ہم لوگ کے اوپر برس رہی ہے، بے شمار برس رہی ہے۔ تو ہم لوگوں کو اب طریقوں کو بدلنا ہے۔ جھگڑے طریقوں پہ ہیں، یہی طریقے مسلمانوں میں نفرت پھیلاتے ہیں،
وہ عالم اگر کوئی دوسرے عالم کی برائی کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ فرقہ پرست ہے، اور یہ فرقے کی تعلیم دے گا، علم نہیں دے گا، دین نہیں سمجھائے گا، وہ صرف فرقے کی بات کرے گا۔ تو فرقہ پرستی کو ختم کریے، قرآن کے نزدیک آئیے۔ جو بھی عالم قرآن سے آپ کو دور رکھ رہا ہے، درس قرآن نہیں کر رہا ہے، تو اس کا مطلب وہ آپ کو دور رکھ رہا ہے، دور کر رہا ہے، تو وہ نائب رسول نہیں ہے بلکہ وہ نائب ابلیس ہے، وہ آپ کو گمراہ کر رہا ہے۔ تو آپ کو سختی سے پیش آنا ہے اور ان سے کہنا ہے کہ جناب عالی محترم قبلہ، آپ نماز ہی پڑھائیے، بچوں کو قرآن مجید پڑھائیے، عربی زبان پڑھائیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پورا ترجمہ پڑھانا ہے۔ اگر ترجمہ نہیں پڑھا سکتے ہیں، درس قرآن نہیں کر سکتے ہیں، تو ٹاٹا گڈ بائے، آپ گھر جائیں، اپنے رہیں، مفت کا آپ کھانا نہ کھائیں، نہ آپ اپنی خدمت کرائیں۔ پنڈا گیری نہیں ہوگی، اسلام میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی اس کی اہمیت نہیں ہے۔ آپ اگر اسلام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو درس قرآن کرنا ضروری ہے۔ شکریہ۔